खाजिन ने जैशमा की कमर के गिर्द रखा हाथ हटाया और ऊपर हवा में बुलंद किया। उसकी आंखें फैल गईं। मुंह पूरे का पूरा जैशमा का खुल गया क्योंकि खाजिन का हाथ पूरी तरह छुप गया था। खाजिन, तुम्हारा हाथ। उसने हाथ वापस खींच लिया। हाथ तो तर था ही, साथ कफ भी सारा भीगा हुआ था। आसमान तक तो नहीं, पर बादल को छू कर आया हूँ। तुम्हारा हाथ बिल्कुल छुप गया था। एक पल को मैं वाकई डर गई थी। खाजिन हंसता चला गया। वो लोग डिनर करने के बाद यूं ही सड़कों पर आवारागर्दी कर रहे थे, गप्पे मारते, तस्वीरें लेते, साथ ही रास्ते से मिलने वाले स्ट्रीट फूड ट्राई करते। जैशमा का ध्यान चौक के दरमियान खड़े स्टैचू की जानिब चला गया। खाजिन को ये लगा कि इसके साथ ही आ रही है। वो सड़क पार कर गया। जैशमा अपने फ़ोन के कैमरे में 2-4 तस्वीरें कैद करने के बाद अपनी धुन में आगे बढ़ी और ये भूल गई कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग की बत्ती लाल हो चुकी थी। नतीजा जो निकला, जैशमा के गले से चीख बरामद करा गया। खाजिन टायरों के चरचराने पर मुतवज्जा हुआ। फिर निस्वानी चीख सुनते ही अपने पहलू पे नज़र डाली। जब वहाँ वो नज़र नहीं तो अंधाधुंध वापस भागा। लोगों के हजूम को काटता वहाँ पहुँचा तो पहली नज़र सड़क पर गिरे गहरे सुर्ख धब्बे पर पड़ी। वो अंधे मुँह सड़क पर गिरी हुई थी, एक जूता कहीं और एक कहीं। वो नहीं जानता कैसे इसने इस आदमी को एक तरफ धकेल कर आगे आने की जगह बनाई, जो लोगों को पीछे पीछे कर रहा था। ट्रैफिक रुक गई थी। कोई एम्बुलेंस को फ़ोन कर रहा था। बहुत बड़ा हजूम सिर्फ साइड पर खड़ा होकर जैशमा पर नज़रें जमाए हुए था। आया हरकत कर रही है या नहीं। खाजिन ने इसको गोद में भर लिया। उसके चेहरे का रंग बिल्कुल सफ़ेद पड़ रहा था। जैशी, ओ प्लीज़, या अल्लाह करम। वो एक हाथ से इसको मजबूती से थामे, दूसरे हाथ से इसका चेहरा थपथपा रहा था। ये बोलती क्यों नहीं है? क्या किसी ने डॉक्टर को बुलाया? ये मेरी बीवी है, खुदारा कोई डॉक्टर को फ़ोन करो। एक लड़की इसके करीब आई, इसके शाने पर हाथ रखकर तसल्ली देते हुए बोली, डॉक्टर को फ़ोन किया जा चुका है, मगर तुम विक्टिम को बहुत ज़्यादा अपने साथ भींच रहे हो। इसके लिए सेहतमंद नहीं है। हो सकता है इसकी सांस की नाली में कोई रुकावट पैदा हो जाए, सांस लेना दुश्वार हो सकता है। जब तक डॉक्टर मुआयना ना करके इसको ज़्यादा हिलाओ मत। गाड़ी ने काफ़ी करीब से हिट किया इसे। मैं इस ड्राइवर को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। अंधा था क्या? इसको सामने सड़क पार करती औरत नज़र क्यों नहीं आई? कसूर ड्राइवर का नहीं है। तुम्हारी बीवी एकदम से सामने आ गई थी। एम्बुलेंस आ गई। अगले 10 मिनट में जैशमा का ऑन सीन मुआयना करके इसको होश दिलवाने के बाद तफसीली मुआयने के लिए करीबी अस्पताल ले गए। वो सारा वक्त इसके साथ रहा, संजीदा चेहरा, आंखों में डर। आप लोगों के मुताबिक अगर इसके दिमाग के स्कैन की रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर आई है तो मुझे बताते क्यों नहीं हो कि ये मुसलसल बेहोशी में क्यों पड़ी है? दोपहर से शाम हो गई, अभी तक मुझे किसी ने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। मिस्टर, आप तसल्ली रखें, क्योंकि आपकी मिसेज़ बेहोश हरगिज़ नहीं है, बल्कि सर की मामूली चोट की वजह से वक्ती तौर पर बेहोश हुई थी। पर दोपहर से हम इनको पुरसुकून दवाओं के ज़ेरे असर रख रहे हैं ताकि आराम करने से जो वक्ती तौर पर इनको शॉक पहुंचा था, इसके असरात कुछ कम हो सकें। जैशमा आंखें खोलना चाहती थी, मगर यूँ मालूम हो रहा था जैसे बंद आंखों पर वज़न रख कर उनको खुलने से बाज रखा गया हो। इसका दिमाग दोबारा गनूदगी में चला गया। अगली दफ़ा जब वो बेदार हुई तो कमरा सूरज की रोशनी से भरा हुआ था, मगर दिमागी तौर पर वो ख़ुद को तरोताज़ा महसूस कर रही थी। कमरे का जायज़ा लेने के दौरान दाईं तरफ गर्दन मोड़ी, बेअख्तियार लब वाह हो गए। वो कुर्सी पर बैठा बैठा ही सोया हुआ था। इतना लंबा चौड़ा वजूद छोटी सी कुर्सी पे बमुश्किल पूरा आया था। फिर भी इसने कुर्सी की बैग के ऊपर सिरहाना रख कर इस पर सर रखा हुआ था। जैशमा धीरे से बगैर कोई आवाज़ पैदा किए उठकर बैठी और हाथ बढ़ाकर खाजिन के बालों में उंगलियां फेरी। वो हनूस सोता रहा। टांगे ऊपर को उठाकर पैर बेड पे रखे हुए थे, दोनों बाजू सीने पे बांध रखे थे। जैशमा जब बेड से उतरी तो सर में हल्की सी टीस उठी, जिसे नज़रअंदाज करती वो वॉशरूम तक गई। दरवाजे के बंद होने की आवाज़ इसे नींद की वादी से खींच लाई। पहला ख्याल उसे यही आया, ज़रूर नर्स या डॉक्टर राउंड पे आया है। मगर वहाँ किसी को न पाकर बेड की जानिब देखकर चौंका, जो खाली था। पहले बैरूनी दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। कॉरिडोर खाली पड़ा था। फिर ख्याल आने पर वॉशरूम की जानिब आया और नॉक किया। क्या तुम अंदर हो? नहीं, बाहर गली में हूँ। ठीक हो? एकदम। वो बेड पे आकर लेट गया। थोड़ी देर बाद पेपर टॉवल से चेहरा साफ करती वो बाहर आई। तो मैं ज़िंदा सलामत पैरों पर खड़ा देखकर इंतहाई खुशी महसूस कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ, बस सर में हल्का सा दर्द है। खाने को कुछ मिलेगा? ये बातों से ही पेट भर लूँ। क्या खाओगी? मैं नीचे से लेकर आता हूँ। क्या मैं नीचे नहीं आ सकती? मेरा ख्याल है कि कुछ दिन रेस्ट करो तो बेहतर है। कैफ़े 3 मंजिल नीचे है। तुम इधर बेड पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और साथ ही जाऊँगी। उठाकर ले जाऊँ? हाथ पकड़ सकते हो। कसम खाती हूँ अब बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज़ साथ ले चलो। इकट्ठे बैठकर नाश्ता करेंगे। सोचो कितना मज़ा आएगा।
ٹھیک ہے، ہم واپس ہوٹل چلتے ہیں، ناشتہ وہیں کریں گے۔ میرے جوتے نظر نہیں آ رہے، تمہیں کچھ خبر ہو؟ آخری دفعہ میں نے سڑک پر گرے دیکھے تھے تو تم نے اٹھائی کیوں نہیں؟ میرے لیے جوتوں سے اہم تم تھیں، اس لیے انہیں وہیں چھوڑ دیا۔ اوف، اب میں کیا پہنوں گی؟ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، نارتھ کوریا اور امریکہ کے درمیان کی سرد جنگ سے بھی اہم۔ مذاق نہ کرو، میں ننگے پیر ہوٹل تک جاتی انتہائی بے وقوف لگوں گی، لوگ کیا سوچیں گے؟ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے، میرے پاس تمہاری پریشانی کا حل موجود ہے۔ پہلے ڈاکٹر سے سب اوکے کی چٹ لے لو، تبھی جاؤ گی۔ پلیز چلو نا، وہ اس کو بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے بولی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تمہاری ڈریسنگ تبدیل ہونی ہے، تم کر دینا، میرے ہاتھوں سے درد زیادہ ہوگا۔ کوئی نہیں، سہ لوں گی۔ دونوں کے چہرے بالکل آمنے سامنے تھے، ایک دوسرے کی نظروں میں دیکھ رہے تھے۔ خازن نے انگلی کے پور سے اس کے چہرے پر گرتے بالوں کو کان کے پیچھے اڑسایا، آنکھیں سکیڑتے نرمی سے پوچھنے لگا، کوئی خاص وجہ؟ کیوں یہاں سے جانے کی اتنی جلدی ہے؟ مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ زیشما کی آنکھوں میں پانی کی تہ ابھرتی دیکھ کر خازن کی آنکھیں پھیل گئیں۔ دماغ نے کچھ حساب کتاب کیا، وہ زیشما کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے ہوئے بولا، چلو چلتے ہیں، راستے میں کسی میڈیکل سٹور سے ڈریسنگ کا سامان لے لیں گے۔ وہ مسکرا دی۔ خازن نے اس کا ہلکا سا بوسہ لیا اور اٹھ کھڑا ہوا، اپنے جوتے اتار کر زیشما کے سامنے رکھ دیے۔ یہ پہن لو۔ میں نے موزے پہنے ہوئے ہیں، ویسے ہی مجھے گرمی محسوس ہو رہی ہے، ٹھنڈے فرش پہ سکون ملے گا۔ یعنی میں یہ محسوس نہ کروں کہ میری خاطر یہ کر رہے ہو؟ بالکل بھی نہیں، میں اتنا اچھا انسان کبھی نہیں رہا ہوں۔ 2 منٹ بعد وہ نرس سیچوریز اسپتال کے خارجی دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ زیشما نے خازن کے جوتے پہنے ہوئے تھے اور وہ خالی موزوں میں چل رہا تھا۔ خازن نے اس کو بازو سے تھام رکھا تھا، جس پر وہ ہنستے ہوئے بولی، بتا بھی چکی ہوں، بیمار نہیں ہوں، پھر بھی میرے کہے پہ یقین نہیں ہے تمہیں؟ کل تمہارا اتنا خون بہا ہے، مان لیا کہ اس وقت دواؤں کے زیر اثر خود کو فریش محسوس کر رہی ہو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈاکٹر پاگل ہیں جنہوں نے رات بھر تمہیں انڈر آبزرویشن رکھا، اور میں انتہائی پاگل انسان تمہیں بھگا کر لے جا رہا ہوں۔ میرے اپنے کہنے پر لے جا رہے ہو، ورنہ تم خود مان چکے ہو کہ تم اتنے اچھے نہیں ہو۔ وہی تو، آپ کسی کے لیے تھوڑے سے نرم ہو اور اگلا آپ کو بٹر کی طرح ٹوسٹ پہ لگا کر مزے سے کھا جائے گا۔ نہیں، میں آدم خور تھوڑی ہوں۔ جب تک وہ لوگ فارمیسی سے مطلوبہ چیزیں لے کر ہوٹل پہنچے، زیشما کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ خازن کی کہی بات سچ ثابت ہو رہی تھی، اس نے خازن کو بتایا ہی نہیں۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی اعلان کر دیا، بس مجھے پانی کے گلاس کے ساتھ درد کی 2 گولیاں چاہیے۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا؟ ویسے ٹھیک ہوں، بس سر درد کر رہا ہے۔ کپڑے بدلنا چاہو تو منہ ہاتھ دھو کر بدل لو، میں تمہارے کھانے کو کچھ منگواتا ہوں، پھر دوا لینا۔ وہ اس کی ہدایت پر عمل کرتے چینج کر کے فریش ہو گئی، تب تک ناشتہ پہنچ گیا۔ دوا لے کر تھوڑی دیر لیٹی، جس سے نیند تو نہیں آئی پر سر درد ایک دفعہ پھر غائب ہو گیا۔ وہ صوفے پہ نیم دراز تھی، خازن بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پڑھ رہا تھا، ایک نظر زیشما پر ڈالتے بولا، جو غیر دلچسپی سے ٹی وی دیکھ رہی تھی، ایک گیم کھیلتا ہے۔ کیسی گیم؟ سوال جواب کی۔ میں تم سے سوال پوچھتا ہوں، تم مجھ سے پوچھنا۔ کس قسم کے سوال؟ کچھ بھی جو ایک دوسرے کو جاننے میں مدد دے۔ او اچھا، پہلا سوال میں پوچھوں یا تم پوچھ رہی ہو؟ تم پوچھو۔ خازن نے لیپ ٹاپ سامنے میز پہ رکھا اور ایک ٹانگ دوہری کرتا ہوا زیشما کی جانب رخ موڑ کر بیٹھا، اس کے پاؤں اپنی گود میں رکھے اور بولا، پہلا کرش۔ زیشما ہنسی، یہ کیسا سوال ہے؟ جیسا بھی ہے، جواب دو۔ عاقب جاوید۔ عاقب جاوید کرکٹر؟ بالکل۔ وہ کھل کر ہنسا۔ زیشما نے یہی سوال اس پہ الٹا دیا، اب تم بتاؤ۔ میرا پہلا کرش ایک نہیں تھا، میں ایک وقت میں 2 عورتوں پہ فدا ہوا تھا۔ نام بتاؤ، پھر میں سوچوں کہ جیلس ہونا ہے یا نہیں۔ مرینا خان اور بابرہ شریف۔ مرینا خان تو تنہائیاں کی بات پسند آئی ہوں گی۔ نہیں، دھوپ کنارے سے۔ اور بابرہ شریف کی کس پرفارمنس نے متاثر کیا؟ بیک ان 90s ہر ہفتے پی ٹی وی پہ ایک شو آیا کرتا تھا جس میں تمام فلموں کے گانے بجائے جاتے تھے، اور ہر ہفتے میں اسکرین کے آگے صرف ایک ہی گانے کے لیے بیٹھتا تھا جس میں بابرہ شریف تھی۔ کون سا گانا تھا؟ منڈیا دوپٹہ چھڈ میرا۔ زیشما ہنستی چلی گئی، خود بھی مسکرا رہا تھا۔ میں کبھی کبھی پریشان ہوتا تھا کہ مجھے کبھی اپنی ہم عمر لڑکی پہ کرش کیوں نہیں آیا۔ اب تمہارے کرش کا سن کر مجھے اچھا محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ جس وقت عاقب جاوید کرکٹ کھیل رہے تھے تم کہیں پرائمری کے اسٹوڈنٹ ہوں گی۔ اگلا سوال۔ زندگی کا سب سے بڑا خواب؟ میرا ایک ہی خواب ہے اور تم وہ جانتے ہو۔ ہاں، باغبانی۔ بالکل ٹھیک جواب۔ بڑا ہی آسان سا خواب ہے۔ کہاں آسان ہے، ناممکن سا خواب ہے۔ زیادہ سے زیادہ ممالک کے مقامی پودے میرے باغ کا حصہ ہوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی مجھے صرف فرانس کی سوغات ملے گی، وہ بھی اگر تم نے وعدے کے مطابق جو پودے پرسوں خریدے تھے انہیں پاکستان بھجوا دیا تو۔ یس مائی لیڈی، ہماری واپسی سے پہلے تمہاری ڈلیوری پہنچ جانی ہے، پھر ہم لوگ جلدی واپس چلے جاتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی اتنی دور سے جانے والے پودے میری غیر حاضری میں مر جائیں۔
माली है तो वो देख लेगा। मैंने परसों की सारी रात जाकर गूगल पे इन पौधों की बायोग्राफी पढ़ी है। माली को क्या समझ आएगी? माली ट्रेंड आदमी है, इस बारे में इस वक्त मज़ीद कोई बात नहीं हो रही। अगला सवाल। ज़ेशमा मुंह बसोरते बोली, अभी अपना ख्वाब तो बताया नहीं। मेरी माँ सदा खुश रहें और मेरी ख्वाहिश यही है कल जब वो जन्नत में डैडी से मिलें तो उनको ये ना कहें कि जिस बेटे के ज़िम्मे तो मुझे वहाँ छोड़ कर आए थे, तुम्हारे उस बेटे ने अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाई। तुम्हारा मिशन तो कामयाब है क्योंकि मम्मी को तुम पे बड़ा ही फ़ख्र है, जानता हूँ, मगर माली हालात को बेहतर बनाने के चक्कर में काम इतना फैला लिया कि अब मेरे पास माँ के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक वक्त था जब 3 वक्त का खाना मुश्किल बात मालूम होती थी, पर अब मैंने ख़ुद को इतना उलझा लिया कि दिन का 1 वक्त का खाना भी मुश्किल से फैमिली के साथ खा पाता हूँ। जिस वक्त ऑफिस के लिए निकलता हूँ मम्मी अपना कुरान का सबक पढ़ रही होती हैं। हर रात कहीं ना कहीं डिनर पे इनवाइट होता हूँ। कोशिश करके रूटीन में तब्दीली करो। अपनी जगह फ़ाइज़ को ऑफ़िस की ज़िम्मेदारियाँ दे दो। फ़ाइज़ पहले ही अपने हिस्से से ज़्यादा मामला देखता है तो कोई और आदमी ढूंढ लो, कोशिश की जा सकती है। बातों बातों के दौरान ज़ेशमा नींद की वादी में उतर गई। वो कितनी देर अपनी जगह बैठा इसके चेहरे को संजीदगी से देखता रहा। इतने मुख्तसर वक्त में दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आए थे, मगर खाजिन को अंदर ही अंदर वो सारे झूठ तंग करते थे जो वो ज़ेशमा से बोल चुका था। सारे झूठ अगर सच साबित हो गए तो फिर ये बात उसको इंतहा से ज़्यादा तंग करने लगी थी। हर खूबसूरत गुफ्तगू के बाद वो ख़ुद अपने आप से नज़र चुराता था। यही वजह थी कि एक दफ़ा भूल कर भी अपनी गुफ्तगू में प्यार मोहब्बत का जिक्र नहीं करता था, ना ही उस तरफ जाना था, कम अज़ कम शायद ज़ेशमा के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। फिर आगे सवाल आता, खाजिन अयाज, क्या सारी उम्र दोगली ज़िंदगी जियोगे और बुढ़ापे में ख़ुद से नज़रें चुराओगे कि सच कहने की हिम्मत ना कर पाए? बुज़दिल बनकर सारी उम्र नहीं गुजारी जा सकती। ज़ेशमा, आखिर कितनी दफ़ा टेरेस के चक्कर लगाना है? ज़ेशमा ठिठकी, रुकी और एक शर्मिंदा सी नज़र भाभी की जानिब डाली जो हाल में बैठी मटर निकाल रही थी। मुझे खबर नहीं थी आप मेरा जायज़ा ले रही हैं। अच्छा, अब क्या पूछ सकती हूँ, इतनी बेताबी किस बात की है? वो फ़ाइज़ का मैसेज आया था, क्या कहता है? कह रहा था कि वो मुझे लेने आ रहा है। हाँ तो आ जाएगा तो चली जाना, इस तरह टेरेस के चक्कर लगाने से वक्त को पल नहीं लगेंगे। नहीं, मुझे फ़ाइज़ का इंतज़ार नहीं है। तो फिर? भाभी के बराबर बैठते हुए इसने टोकरी से मटर उठाकर खाते हुए बताया, मुझे शक हुआ है कि मुझे लेने का फ़ाइज़ के बजाय खाजिन खुद आ रहा है। खाजिन से तो कल तुम्हारे भाई की बात हुई थी, कह रहे थे अभी पाकिस्तान आने में उसको कुछ दिन लगेंगे। हाँ, पर सुबह मम्मी से बात हुई थी, वो कह रही थी फ़ाइज़ एयरपोर्ट गया है। अब भला फ़ाइज़ का एयरपोर्ट क्या काम? यही हो सकता है ना कि खाजिन वापस आया और मुझे सरप्राइज़ देने के चक्कर में बताया नहीं। भाभी ने नज़र उठाकर ज़ेशमा के सजे संवरे रूप को देखकर दिल ही दिल में नज़र उतारी। शादी को 4 माह गुजर गए थे और ज़ेशमा बिल्कुल नई वाली ज़ेशमा बन गई थी। गालों पे लाली, होंठों पे हमा वक्त रहने वाली मुस्कुराहट, ये तब्दीली खाजिन की नवाजी हुई थी। शादी के बाद ये दूसरी दफ़ा तुम हमारी तरफ रुकी हो, और वो भी पिछली दफ़ा सिर्फ 1 रात के लिए, और इस दफ़ा 2 रातें हुई हैं। इस दौरान भी आधा वक्त तुम फ़ोन पे अपनी सास नंदों के साथ मसरूफ़ रही, यानी हमारी तो अब कोई वैल्यू ही नहीं। पहले फ़ोन कर कर के तुम्हें बुलाया, अब इतनी जल्दी वापस भी जा रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, आप तो जानती हैं मैं इधर आऊँ तो मम्मी घर पे अकेली रह जाती हैं। इनको ब्लड प्रेशर का मसला है, इसलिए दिल नहीं मानता उनको छोड़ कर आने को। जबकि खाजिन भी इधर नहीं। आप फिक्र ना करें, अब से जल्द चक्कर लगा लिया करूँगी। हाँ, रात रुकने का वादा नहीं कर सकती। मेरी जान, तुम अपने घर हंसो बसो, हमें और क्या चाहिए? अल्लाह तुम्हें अपनी रहमतों से नवाजें, सदा सुहागन रहो। ज़ेशमा ने दिल में आमीन बोला, तभी गेट पे हॉर्न बजा था। भाभी ने शरारती नज़रों से उसको देखा और उसने बड़ी मुश्किल से ख़ुद को भाग कर टेरेस पे जाने से रोका था। अगले चंद मिनट हुए थे कि जब दानियाल ने आकर बताया ड्राइवर लेने के लिए आया, तो सबके सामने बड़ी महारत से अपनी मायूसी छुपाकर सबसे मिलने के बाद अलविदा बोलकर ड्राइवर के साथ रवाना हो गई। मुझे लेने के लिए तो फ़ाइज़ आ रहा था, फिर क्या हुआ? उसने ड्राइवर से पूछा, जिस पर वो लाइल्मी का इजहार करते हुए बोला, बीबी जी मैं कुछ कह नहीं सकता, मुझे तो बड़ी बेगम साहिबा ने भेजा है। अच्छा जी, चलो ठीक है। खिड़की से बाहर के दौड़ते मनाजर को देखते हुए वो सोच रही थी, इस आदमी के बगैर अब तो सारा शहर वीरान मालूम होता है, न जाने कब अपने बिजनेस स्टोर से वापस आएगा। मम्मी ठीक कहती हैं, आइंदा मैं इसके साथ ही चली जाया करूँगी। अच्छी भली ऑफ़र कर रहा था, मैंने खुद ही इनकार कर दिया और अब भुगत रही हूँ। क्या उसको मेरी याद नहीं आती होगी? मुझे तो एक पल को इसका ख्याल नहीं भूलता। हाय कितना अच्छा हो ना, जब घर पहुँचूँ तो वो भी वहीं मौजूद हो। इतने दिन हो गए इसका चेहरा नहीं देखा। ड्राइवर ने घर के गेट पे हॉर्न मारा तो ख्यालों की दुनिया से बाहर निकल आई। गेट खुल गया। गैराज में खाजिन की गाड़ी पार्क देखकर दिल की धड़कन ने स्पीड पकड़ ली।
جیسے ہی ڈرائیور نے گاڑی پارک کی وہ گاڑی سے نکل کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ہال کا دروازہ کھولتے ہی نظر سیدھی فائز پہ پڑی تھی، جو ہاتھ میں کچھ فائلز لیے ممی کے بیڈ روم کے باہر کھڑا تھا۔ وہ متوازن قدموں سے چلتی کمرے تک آئی۔ ابھی فائز کے اشارے سے کیے گئے سلام کا جواب دینے ہی لگی تھی کہ اندر سے آتی خازن کی آواز سن کر حیرت اور خوشگواری کے تحت خاموشی رہ گئی۔ اس کے الفاظ سمجھنے کے بعد حیرت مزید سوا ہو گئی۔ وہ اپنی ماں سے الجھ رہا تھا، آواز میں دنیا بھر کی بیزاری تھی۔ ڈرائیور کو بھیجنے سے پہلے مجھ سے تو پوچھ لیا ہوتا، کیا پاگلوں جیسی بات کر رہے ہو؟ اس میں تم سے اجازت لینے کی کیا ضرورت تھی؟ تم اتنے دنوں بعد گھر آئے ہو، تم نے خود تو اس کو اپنی آمد سے مطلع نہیں کیا، اب الٹا مجھے موڈ دکھا رہے ہو۔ ممی، اگر مجھے اس وقت اس کی ضرورت ہوتی تو میں خود اس سے رابطہ کر لیتا۔ ایک تو میں پہلی ایک ڈیل کی وجہ سے پریشان ہوں، اوپر سے اب مجھے بیوی کے چونچلے دیکھنے پڑیں گے۔ خازن، یہ تم کس انداز میں بات کر رہے ہو؟ پہلے ہی میں دیکھ رہی ہوں پورا ایک ماہ باہر رہے ہو اور اس دوران چند ایک بار تم نے زیشما سے رابطہ کیا۔ تمہارے اس لاپرواہ رویے کی وجہ جان سکتی ہوں؟ میرے پہ کام کا پریشر ہے۔ اب شادی کر لینے کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ انسان 24 گھنٹے بیوی کی شان میں قصیدے ہی پڑھتا رہے یا اس کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھ جائے۔ پورے 3 ماہ اس کو وقت دیا ہے، ہنی مون کے لیے پیرس لے کر گیا تھا، تب پورا ماہ صرف اسی کے ساتھ گزارا، نہ کوئی کام کیا، نہ آفس کی خبر لی۔ اب ساری زندگی تو ایسے نہیں گزرتی، کام نہیں کروں گا تو کھائیں گے کہاں سے؟ خازن چپ کر جاؤ، ورنہ میرے دماغ کی کوئی نس ضرور پھٹ جائے گی۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ تم کہہ رہے ہو، اپنی اس بیوی کے لیے جس کو تم اپنی مرضی اور چاہت سے بیاہ کر لائے ہو۔ خدا کا نام لو، ابھی تم لوگوں کی شادی کو جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور یہ عالم ہے، اور دوسری طرف تمہاری بیوی ہے جس کے پاس صبح سے شام تک تمہاری ذات کے علاوہ کوئی موضوع نہیں ہوتا۔ زیشما نے معاف ہوتے دماغ کے ساتھ نظر اٹھا کر فائز کی طرف دیکھا، جس نے شرمندگی سے دھیمے سے بولتے ہوئے صفائی دینی چاہیے۔ بھابھی، وہ آفس کے ایک معاملے پر پریشان ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر نفی میں سر ہلا کر اس کو منع کر دیا۔ ایک نظر بیرونی دروازے پر ڈالی، جہاں سے کچھ منٹ پہلے اندر آتے ہوئے خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین خوشحال لڑکی سمجھ رہی تھی۔ کمرے میں قدموں کی چاپ ابھری، 2 سیکنڈ بعد دروازہ کھلا اور وہ دروازے کے فریم میں نمودار ہوا۔ زیشما کی دروازے کی جانب پشت تھی۔ خازن کے سینے سے گہری سانس خارج ہوئی، جس نے زیشما کے جسم کی لوئیں کھڑی کر دیں۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا، حالانکہ دل کتنا چاہ رہا تھا کہ ایک نظر ہی صحیح اس کا چہرہ تو دیکھے، مگر دل کی انسنی کر کے اس نے قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھا دیے۔ خازن نے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا اور سرگوشی کی۔ کیا کچھ سن کر گئی ہے؟ فائز نے افسوس سے بتایا۔ سب کچھ۔ خازن نے اس بات میں سر ہلایا اور گہری نظروں سے زیشما کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، چلو آفس کے لیے نکلیں، دیر ہو رہی ہے۔ آپ رک جائیں، میٹنگ میں دیکھ لوں گا۔ خازن نے گھور کر فائز کو دیکھا اور سرد آواز میں بولا، فائز صاحب، میری بیوی سے ہمدردی پالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو باتیں اس نے میری زبان سے سنی ہیں وہ زہر سے 1000 درجے بہتر ہیں جو کسی اور کی زبان سے اس تک پہنچنا ہے۔ سر، اس سب کے بعد مجھے نہیں لگتا بھابھی آج رات والی پارٹی میں آپ کے ساتھ جا پائیں گی، جبکہ ان کا جانا ضروری ہے۔ کم از کم مخالف پارٹی کی بولتی تو بند ہوگی۔ وہ مجھے انکار نہیں کرے گی، مگر میں اس کو ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتا ہوں۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر آرام دہ حالت میں بیٹھنے کے بعد اس نے ایک نظر اوپر اپنے بیڈ روم کی جانب ڈالی، جہاں لائٹ جل رہی تھی۔ وہ اس وقت تک کھڑکیوں سے چھن کر آتی روشنی کو دیکھتا رہا جب تک گاڑی گھر سے نکل نہیں گئی۔ کیا وہ مجھ سے اکتا گیا ہے؟ مگر اس نے خود بتایا تھا وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ پسند کا کیا ہے؟ کئی لوگ پسند آتے ہیں، پھر پسند ناپسند میں بدل جاتی ہے، مگر اتنی جلدی تو نہیں بدل سکتا۔ تو کیا ابھی تک یہ مجھ سے مروت میں تعلق داری نبھاتا رہا ہے؟ مگر مروت کیوں؟ سوچ سوچ کر دماغ کی نسیں پھٹی جا رہی تھیں، مگر سوالوں کے جواب مل کر نہیں دے رہے تھے۔ دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے جلدی سے آنکھیں صاف کر کے ٹیشو ڈسٹ بن میں پھینکا، کتاب ہاتھ میں پکڑ کر بیٹ کی بیگ سے ٹیک لگا کر خود کو لاپرواہ ظاہر کیا۔ کون؟ بی بی جی، میں ہوں۔ ملازمہ کی آواز پہ اس نے اجازت دی۔ اندر آ جاؤ، کیا بات ہے؟ وہ اندر آئی اور اس کو جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، بڑی بیگم صاحبہ نے بھیجا ہے، کہہ رہی ہیں آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں، اس وقت تو بس نیند آ رہی ہے۔ وہ آپ کا سر درد اب کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے پیناڈول لے لی تھی، اب کافی فرق ہے۔ ٹھیک ہے بی بی جی، میں چلتی ہوں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو بزر بجا دیجیے گا۔ اور ہاں، فائز بھائی کا فون آیا تھا، وہ اور صاحب جی کسی پارٹی میں گئے ہیں، صاحب جی آج رات کو دیر سے گھر آئیں گے۔ زیشما کی بے اختیار نظر کلاک پر پڑی، جہاں رات کے 12 بج رہے تھے۔ دل میں سوچا، دوسری تاریخ شروع ہو گئی، اس سے زیادہ دیر کیا ہوگی؟ ممی کو میری طرف سے ایک دفعہ پھر شب بخیر بول دینا۔ اللہ حافظ۔ ملازمہ چلی گئی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی کتاب ایک طرف ڈالی۔ ڈنر اس نے ممی کے ساتھ ہی کیا تھا، یہ ظاہر کروائے بغیر کہ دل پر کیا بیتی تھی۔
ممی یہی سمجھی کہ وہ خازن کے آفس چلے جانے کے بعد پہنچی ہے، اس لیے ملاقات نہیں ہو پائی۔ شب خوابی کا لباس پہن کر ڈریسنگ روم سے نکلی تھی جب فون کے ٹون نے متوجہ کیا۔ پہلا خیال یہی آیا کہ میں کسی کا میسیج ہے۔ سامنے خازن کا نام دیکھ کر تجسس ہوا، کیا کہنے کو میسیج کیا ہے؟ شوہر اگر غصے میں کچھ غلط سلط بول جائے تو اچھی بیوی کو دل پہ نہیں لینا چاہیے۔ زیشما کا جی چاہا کاش اس وقت وہ سامنے ہوتا تو وہ یہی فون اس کے سر پہ دے مارتی۔ اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس ایپ بند کر کے فون واپس رکھ دیا، جبکہ دوسری جانب وہ ابھی بھی آن لائن تھا۔ پورے 1 منٹ کے بعد ٹون دوبارہ بجی۔ اس کے بال برش کرتے ہاتھ تھمے، جلدی سے آ کر ایک دفعہ پھر میسیج کھول کر پڑھنے لگی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ ایپ بند کی، بال کنگھی کرنے لگی۔ 1 منٹ گزرا، پھر ٹون بجی۔ کیا ہوا جو ہر 2 پل بعد تمہیں فون کر کے یہ نہیں بتایا کہ تمہیں بڑا یاد کرتا ہوں؟ تمہارے بغیر دنیا اداس لگتی ہے۔ اتنی زیادہ صفائیاں آج تک اپنی ماں کو بھی نہیں دی میں نے۔ اگلے 10-15 منٹ تک یہی عمل جاری رہا۔ وہ میسیج پڑھ کر ایپ بند کر دیتی، پورے 1 منٹ کے بعد دوبارہ بیل ہوتی۔ میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، جب تک جواب نہیں دو گی گھر نہیں آؤں گا۔ اگر زندگی پیاری ہے تو گاڑی میں ہی رہو، گھر آؤ گے تو میرے ہاتھوں زندہ نہیں بچو گے۔ تمہارے ہاتھوں سے ملی تو موت بھی قبول ہوگی۔ بکواس کرنے میں تمہارا ثانی کوئی بھی نہیں۔ میں بہت بڑی مصیبت سے بچا ہوں۔ کیا مطلب؟ میری مخالف پارٹی نے میرے خلاف سازش کی تھی۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو کروڑوں کا نقصان تو ہونا ہی تھا، ساتھ ساتھ میری کاروباری ساکھ کی ماں بہن ہو جانی تھی۔ یہ دونوں نقصان پھر بھی قابل قبول ہوتے، مگر وہ میری ذاتی زندگی کو نشانے پہ رکھے ہوئے تھے۔ ہر کوئی تو تم سے محبت کرتا ہے، پھر یہ دشمن کہاں سے آ گئے؟ یہ دشمن بھی کسی وقت کے اچھے دوست رہے ہیں، اسی لیے میرے پلس مائنس پوائنٹس جانتے ہیں۔ کیا ابھی بھی پریشان ہو؟ نہیں اب نہیں۔ آج ملک کی بزنس کمیونٹی کے اعزاز میں عشائیہ تھا، وہاں پہ میری کمپنی کی تعریف ہوئی، مجھے اس سال کے بہترین کاروباری نوجوان کا نام دیا گیا ہے۔ سب کے منہ بند ہو گئے، مجھے کیوں یہ سب بتا رہے ہو؟ تمہارا دل نرم کرنے کی کوشش میں۔ تو کیا میں بتاؤں کہ کوشش ناکام ہوئی یا خود سے سمجھ آ گئی؟ زیشما: ہاں، میں ایک بات سوچ رہا ہوں، تو مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو سوچ رہے ہو سوچتے جاؤ۔ تو میری اتنی سی غلطی معاف کرنے میں ناکام ہو رہی ہو، اگر کل کو میرا کوئی بہت بڑا گناہ تمہارے سامنے آ گیا تو کیا کرو گی؟ تم تو ایک پل میں مجھے دھتکار دو گی۔ زیشما کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ یہ ایسی بات کیوں کر رہا ہے؟ اگلے پل ٹائپ کر رہی تھی، تم جہاں بھی ہو فوراً گھر آؤ، جو بھی بات ہوگی آمنے سامنے ہوگی، فون پر نہیں۔ تمہارے سامنے بیٹھ کر بات کرنا مشکل ہوتا ہے، مجھے فون پہ ہی اپنی کہہ لینے دو۔ تم آ رہے ہو یا میں تمہیں ڈھونڈنے کو باہر نکلوں؟ بے حس انسان، پورا 1 مہینہ ہو گیا مجھے تمہاری سڑی ہوئی شکل دیکھے ہوئے۔ جس کو تم سڑی ہوئی شکل کہہ رہی ہو، جانتی ہو کتنی پریوں کے دل اس شکل کو دیکھ کر دھڑکتے ہیں؟ وہ ننگے پیر کمرے سے نکل آئی تھی۔ اتنی بڑی حویلی نما گھر میں اس وقت اس کے علاوہ ایک ممی ہی موجود تھیں، جو یقیناً سو رہی تھیں۔ باقی رہے نوکر تو اپنے کوارٹروں میں محو خواب تھے۔ فون کو کندھے اور کان کے درمیان دبا کر ہاتھوں سے اپنے سلک کے گاؤن کی ڈوریاں بند کرتی نیم اندھیرے میں سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ زیادہ ہی فون ملا دیا، چھوڑتے ہی بولی، میرے سامنے اپنی فدائیوں کا ذکر مت کرو۔ کیوں؟ کیا جیلسی ہوتی ہے؟ زیشما کی دھڑکن تھمی، صرف 2 سیکنڈ کے لیے۔ اس کے بعد وہ پورے اعتماد سے کہہ رہی تھی، ہاں ہوتی ہے، بہت زیادہ۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی، پھر دھیمے لہجے میں بولا، مجھے بھی بہت جیلسی ہوتی ہے۔ زیشما نے مسکراتے لبوں سے پوچھا، کس سے؟ میرے لیے کون آہیں بھرتا ہوگا؟ میں؟ زیشما کی ہنسی بے اختیار تھی۔ خود ہی آہیں بھرتے ہو، خود ہی جیلس ہوتے ہو، کیسا مذاق ہے؟ میں خود سے نہیں، اس شخص سے رقابت محسوس کرتا ہوں جو تمہاری زندگی میں نہ ہو کر بھی تمہارے دل میں رہتا ہے، اور ایک میں ہوں۔ زیشما جہاں تھی وہیں رک گئی، دونوں جانب خاموشی۔ خازن؟ جواب میں خاموشی۔ اس دفعہ وہ سخت لہجے میں بولی، خازن ایاز؟ جی زیشما؟ تمہارا رویہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ کیا چاہتے ہو؟ مجھ سے اکتا گئے ہو؟ جان چھڑوانا چاہتے ہو تو میرے سامنے آ کر میرے منہ پہ کہو۔ جواب میں پھر خاموشی۔ کہاں ہو؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ وہ تیزی سے بیرونی دروازے کی جانب چل پڑی۔ میرا دماغ ٹھکانے پہ نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں خاموش ہی رہوں، پھر کوئی الٹی سیدھی بکواس کر دوں گا۔ گھر آؤ۔ نہیں آؤں گا۔ میسیج میں کیا کہا تھا تم نے؟ میں کہوں گی تو گھر آؤ گے۔ اب میں کہہ رہی ہوں کہ گھر آؤ۔ میں نے سوچا تھا یہ کھیل بہت آسان ہوگا، مگر نہیں، یہ آسان نہیں ہے۔